آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسموں کا علاج فرمانا 3 قسم کا تھا۔ 3 قسم سے میرے نبی جو ہے وہ جسم کا علاج کرتے تھے، یعنی روحانی علاج کرتے تھے۔ ایک طبی دواؤں سے جنہیں اجزائے جماداتی حیوانی سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایک علاج یہ ہوتا تھا۔ ایک طبی دواؤں سے جنہیں اجزائے جماداتی اور حیوانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرا علاج جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کرتے تھے وہ تھا روحانی اور الہی دعاؤں سے، جو کچھ ادعیہ، اذکار اور آیات قرآنیہ سے۔ 2 علاج ہو گئے۔ تیسرا دونوں کا مرکب ہے جو ان دونوں قسموں سے مرکب ہے، یعنی دواؤں سے بھی اور دعاؤں سے بھی، ان 3 چیزوں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو 3 قسم کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ پہلا یہ کہ جڑی بوٹیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں، دوسرا یہ کہ جو قرآنی دعائیں وغیرہ، ٹھیک ہے نا، اور تیسرا یہ کہ دونوں کو ملا کر۔ قرآن شریف سے بڑھ کر کوئی شے نہیں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، شفا کے لیے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن سے وہ نازل فرمایا جو مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ ہم نے قرآن کے ذریعے سے ایسی چیزیں نازل فرمائی ہیں جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اب رہا امراض جسمانیہ کے لیے قرآن کریم کا شفا ہونا، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کی تلاوت کے ذریعے برکت حاصل کرنا بہت سے امراض و علل میں نافع اور ان کا دافع ہے۔ یعنی جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں شفا بھی ملتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے، بہت ساری بلائیں وغیرہ دور ہوتی ہیں۔ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برکات رکھی ہیں۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برکات رکھی ہیں۔ اب بہت سارے لوگ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں جی قرآن جو ہے وہ شفا کے لیے تھوڑی ہے، قرآن تو برکت حاصل کرنے کے لیے، وہ تو اللہ کی کتاب ہے، اس کو تو پڑھنا چاہیے، ہم نے اسے وظیفے نکال لیے، اس میں ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ شفا کیا ہوتی ہے؟ شفا ہر چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے، چاہے وہ امراضی ہو، چاہے وہ امراض ہوں، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو شفائے قرآن پڑھ کر بھی شفا نہ ہو، اسے حق تعالیٰ کبھی شفا نہ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب جس نے قرآن پڑھ کر بھی اس کو شفا نہیں ملی نا، تو پھر اس کو کسی چیز سے شفا نہیں ہو سکتی، پھر چاہے آپ قرآن پڑھ لو، چاہے آپ دوائیں کھا لو، کچھ بھی کھا لو۔ حدیث میں ہے کہ فاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ زہریلے جانور کے کاٹنے کا، افسوں اور مجنون اور موت کا فاتحۃ الکتاب سے علاج حدیثوں میں ثابت شدہ مسلمہ ہے۔ یعنی سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ ہر چیز کا علاج ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز کے لیے شفا رکھی ہے، کسی بھی قسم کا انسان کے ساتھ کوئی بھی معاملات ہو، ٹھیک ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جو ابن ماجہ میں مرفوعاً مروی ہے کہ خیر الدواء القرآنی، بہترین علاج قرآن میں ہے۔ بہترین علاج کس میں ہے؟ قرآن میں ہے۔ معوذتین وغیرہ سے جو کلام الہی سے ہیں، ان سے طلب شفا تو یہ بھی از قسم طب روحانی ہے، اگر وہ نیکیوں، متقیوں اور پرہیزگاروں کی زبان پر پوری ہمت اور توجہ کے ساتھ جاری ہو۔ یعنی معوذتین جو ہے اگر ہم یقین سے، توجہ سے، اخلاص سے اگر ہم اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی انسان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اس قسم کا وجود شاذ و نادر ہے، اس لیے لوگ طب جسمانی کی طرف دوڑتے ہیں اور اس سے غافل و بے پرواہ رہتے ہیں۔ معوذات ذات سے مراد وہ ہے جو حدیث شریف میں آیا کہ حضور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے، اور بعض قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون بھی مراد لیتے ہیں۔ یعنی یہ صورتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اس کو فل توجہ سے، یقین سے، اخلاص سے، ٹھیک ہے نا، ان الفاظوں کو جو انسان الفاظ پڑھ رہا ہو ان کو خود محسوس کر کے اگر انسان پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ انسان کو جو ہے نا وہ فائدہ ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، علماء کرام نے 3 شرطوں کے جمع ہونے کے وقت دعائے شفا کے جائز ہونے پر اجماع کیا ہے۔ علماء کرام نے 3 شرطوں کے جمع ہونے کے وقت دعائے شفا کے جائز ہونے پر اجماع کیا۔ پہلی شرط یہ کہ وہ دعا کلام اللہ اور اس کے اسماء و صفات کے ساتھ ہو۔ پہلے شرط کیا ہے کہ وہ کلام اللہ یعنی قرآن سے ہو اور اس کے اسماء و صفات کے ساتھ ہو، یعنی اسماء الحسنہ میں سے اس کے صفات، اس کے نام، کلام اللہ اس سے ہو۔ دوسرا، خواہ عربی زبان میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو، مگر یہ کہ ان کے معنی جانے جاتے ہوں اور اس اعتقاد کے ساتھ ہو کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہیں
اور اس دعا کی تاثیر اس کی معیشت اور تقدیر پر موقوف ہے۔ یعنی قرآن سے ہو، پہلا یہ کہ قرآن سے ہو، دوسرا یہ کہ اسماء الحسنہ میں سے ہو، اور اس بات پہ انسان کو یقین ہو کہ جو کچھ ہوگا، جو فائدہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے سے ہوگا۔ تعویذ کی سند بھی احادیث سے ملتی ہے۔ ابن مسعود ان بچوں کو جو عقل رکھتے ان کو سکھاتے، اور وہ بچے جو عقل و سمجھ نہیں رکھتے انہیں کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر گردن میں لٹکاتے۔ علماء اسے جائز رکھتے ہیں۔ تعویذ کے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں جی تعویذ جائز نہیں ہے، تعویذ میں یہ ہے، تعویذ وہ ہے، تعویذ شرک ہے، تو اس کے بارے میں بھی حدیث جو ہے نا وہ میں نے آپ لوگوں کو ذکر فرما دی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بھی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی حدیث ہے کہ یہ لوگ جو چھوٹے بچے ہوتے تھے، جو بڑے ہوتے تھے ان کو تو سکھاتے تھے، الفاظوں کو زبانی یاد کرواتے، اور جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو کاغذ کے اوپر لکھ کر ان کے گلے میں پہنا دیتے تاکہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان کو یاد کرنا ان سے نہیں ہوتا تھا، تو اس وجہ سے ان کے گلے میں اس کو لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو تعویذ جو قرآن سے ہو، حدیث سے ہو، اللہ کے ناموں سے ہو، وہ تو جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بٹ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خون سے لکھے جاتے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ شیطانی چیزیں انوالو ہوتی، تعویذوں کے اندر کالے علم، کالے جادو، وہ شرک ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، نظر بد کے لیے جھاڑ پھونک، نظر بد کے لیے صحیحین میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا یا کسی کو حکم دیا کہ ہم نظر کے مرض میں جھاڑ پھونک کروا لیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جھاڑ پھونک کروانا یعنی دم وغیرہ کروانا تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس نے ایک مرتبہ عرض کیا اللہ کے رسول، ابن جعفر کو نظر لگ جاتی ہے، کیا میں ان کے لیے جھاڑ پھونک کروا لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر کوئی چیز قضا پر سبقت کر جاتی تو وہ نظر ہو سکتی تھی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو، یعنی جب بھی کوئی پریشانی ہو، مشکل ہو، سب سے پہلے صدقہ دو، جو سنت عمل ہے، جو میرے نبی نے سکھایا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جو بھی صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، پھر اس کے بعد اگر بیماری ہے تو کوئی بھی آیات ہیں، صفاتی نام ہیں، دعائیں ہیں حدیث میں، وہ پڑھ کے دم کریں، یقین سے کریں، ضرور فائدہ ہوتا ہے، یقین سے کریں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہم کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، ہمیں پتہ ہے اس چیزوں کا، ہمیں علم ہے کہ جو بھی چیزیں ہم پڑھتے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کو کیا فائدہ ہو گیا، دوسرے شخص کو آپ نے کیا تو فائدہ نہیں ہوا، تو وہ کیا کہے گا کہ جی مولانا صاحب نے دم کیا، فائدہ نہیں ہوا۔ تو ہم یہی چیز میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ فائدہ پہنچانا اللہ کے ہاتھ میں، وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں اگر 4 لوگوں کو دم کر رہا ہوں، 4 میں سے ایک کو فائدہ ہو رہا ہے، 2 کو فائدہ ہو رہا ہے، 3 کو ہو رہا ہے، ایک کو نہیں ہو رہا، تو اللہ نے نہیں فائدہ پہنچایا، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ میرے اختیار میں تو جو 3 لوگوں کو فائدہ پہنچا وہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اس چیزوں کو اس طرح مت سوچا کریں کہ جی اگر ہم نے 4 لوگوں کو کوئی علاج کیا تو 2 کو فائدہ ہوگا، 2 کو نہیں ہوا تو کہیں جی مولانا صاحب نے 2 کام ہی صحیح نہیں کیا۔ تو مولانا صاحب نے جو پہلے 2 کا کیا تھا تو وہ بھی انہوں نے، ان کے کون سے اختیار میں تھا؟ وہ بھی میرے اختیار میں نہیں تھا، وہ بھی اللہ کے اختیار میں تھا۔ خیر آگے۔ اچھا جی، اور جب آئین نظر لگانے والے کو اپنی نظر لگ جانے کا اندیشہ ہو تو اسے یہ دعا پڑھ کر اس شر کو دور کرنا چاہیے۔ دعا یہ ہے، اللہم بارک علیہ، یعنی اللہ میں اس میں برکت فرما، یا اللہ اس میں برکت فرما۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر سے فرمایا جب سہل بن حنیف نے انہیں نظر لگائی، کیا تم نے دعائے برکت نہیں کی تھی؟ جب انہوں نے ان کو نظر لگائی تو کیا تم نے دعائے برکت نہیں کی؟ یعنی اللہم بارک علیہ، یہ دعا پڑھا کریں، اللہم بارک علیہ۔ نہیں پڑھا نیز ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ سے بھی نظر دور ہو جاتی ہے، جو میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ دیکھو حدیث میں یہ چیز ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس کے شروع میں بسم اللہ کہتا ہوں، بسم اللہ ہی، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو یہ حدیث میں دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، اور اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نظر اتر جاتی ہے۔ حضور بد نظری کا نبوی علاج، بد نظری کا نبوی علاج، حضور اس کا علاج معوذتین سے فرماتے، یعنی ان آیات و کلمات سے جن میں شرور سے استعاذہ ہے، جیسے معوذتین ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی وغیرہ۔ علماء کہتے ہیں کہ سب سے اہم و اعظم دعائے شفا سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین کا پڑھنا ہے۔ اور نظر بد کے دور کے لیے یہ کہنا چاہیے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور اگر دیکھنے والا اس سے خوف زدہ ہے کہ اپنی ہی نظر کا ضرر اسے نہ پہنچے تو وہ یہ کہے اللہم بارک علیہ، اللہم بارک علیہ،
یعنی اگر کوئی نظر خود اپنی اتارا ہے اور اس کا کوئی مسئلہ نہ اس کے ساتھ ہو جائے تو یہ کہتے ہیں اللہم بارک علیہ، ٹھیک ہے، یہ نظر بد کو دور کر دے گا۔ حضور تمام امراض جسمانی کے لیے رقیہ اور دعا کرتے تھے، مثلا بخار، تپ لرزہ یعنی بہت جسم تپ رہا ہو، گرم ہو رہا ہو، مرگی اور صدا، خوف، وحشت، بے خوابی، سموم، ہموم، علم، مصائب، غم، شدت، سختی، بدن میں درد، تکلیف، فقر و فاقہ، قرض، جلنا، ٹھیک ہے نا، حبس، بول، اختلاج، نکسیر، وضع حمل کی تکلیف وغیرہ، یہ ساری بیماریوں کا جو ہے نا حضور تمام امراض جسمانی کے لیے رقیہ اور دعا کرتے تھے، ان سب بیماریوں کے لیے۔ ان سب کی دعائیں اور تعویذ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں، وہاں تلاش کرنا چاہیے، اور ان سب چیزوں کے لیے دعائیں وغیرہ حدیث میں میرے نبی نے ذکر فرمائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ حدیث سے ہمیں مل جاتی ہیں، کچھ جو اللہ والے گزرے ہیں، اہل اللہ کی صحبت، جو ان کی تحقیق تھی، جو ان کی ریسرچز ہوتی ہے، جو ان کے عمل میں چیزیں ہوتی ہیں بزرگوں کے، اور وہی چیزیں آ کے لوگوں کو بتائی جاتی ہیں نسبت سے جو ملتی ہیں، تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اصل چیز جو ہوتی ہے نا، اصل چیز ہمیشہ یاد رکھنا، اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ جو علاج کریں وہ کس سے کریں۔ علاج اگر آپ کا قرآن سے ہے، حدیث سے، اللہ کے ناموں سے ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز سے، کوئی کالے علم سے، کالے جادو سے، کوئی خون سے، کوئی پتلے بنا کر اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے جو آج کل لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے اگر کریں نا، وہ شرک بھی ہے اور وہ گناہ بھی ہے، اور اس کی بڑی وعید ہے حدیثوں کے اندر، وہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بھی عمل کریں، جو نوری عمل ہو نا، وہ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی، حضور کی خاص دعا نظر اور تمام بلاؤں اور مرضوں اور آفتوں کے لیے یہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے جو تمام نظر، بلاؤں اور مرضوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، آفتوں کے لیے، 4 چیزوں کے لیے میرے نبی نے یہ دعا سکھلائی ہے۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، مدارج النبوہ کے اندر یہ دعا ذکر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ جب یہ اپلوڈ کروں گا میں کلپ، تو اس کے اندر یہ دعاؤں کو بھی میں ذکر کر دوں گا۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ تو کسی کے اوپر بھی اگر نظر بد ہو، بلاؤں، مرضوں، آفتوں کا مسئلہ ہو، اس کے اوپر یہ دعا پڑھیں، اس کو دم کر دیں، اسی نیت سے کہ اللہ میرے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، تو یا اللہ تو اس کے ذریعے سے شفا عطا فرما دے۔ اے لوگوں کے رب، اس کا ترجمہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہے، ایسی شفا دے جو ذرا بھی مرض نہ چھوڑے۔ اب کتنی خوبصورت دعا ہے دیکھو، اور اس کا ترجمہ بھی کتنا خوبصورت ہے کہ اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہے، ایسی شفا دے جو ذرا بھی مرض نہ چھوڑے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، لا حول ولا قوت کا عمل، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول نے فرمایا کہ جسے غم و افکار گھیر لیں، جسے غم اور افکار گھیر لیں، یعنی غم ہو کسی کی زندگی میں بہت زیادہ، اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے، بکثرت پڑھے۔ علماء الزام فرماتے ہیں کہ اس کلمے کے عمل سے بڑھ کر کوئی چیز مددگار نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ صبح شام ایک تسبیح اب لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کوئی غم ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، اللہ تعالیٰ اس سب کو دور فرما دیں گے۔ بات سمجھ میں آئیے؟ یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کی ہیں، ٹھیک ہے نا، طب نبوی سے، جس کے اندر نظر بد کا میں نے آپ کو بتایا، تمام امراض سے، نظر بد کے لیے، تمام امراض سے، ہر چیز سے شفا کے لیے میرے نبی نے کون سی دعا سکھلائی ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا جو عمل تھا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 3 چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں، ابھی آگے انشاءاللہ تعالی اور اس کے اوپر بات ہوگی، نیکسٹ جو ذکر کی مجلس ہوگی جمعرات کی، اس کے اندر۔